بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی 8ویں قسط۔ اگلی صبح ہمیشہ کی طرح شروع ہوئی۔ سورج کی نرم روشنی، ناشتے کی خوشبو اور خاندان کی معمول کی گہما گہمی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ دن ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ملک اپنے دفتر کے لیے نکلے۔ معمول کے مطابق زارون نے انہیں الوداع کہا، مگر اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سر، آج احتیاط سے جائیے گا، اس نے کہا، بغیر یہ جانے کہ کیوں کہہ رہا ہے۔ فکر مت کرو بیٹا، عارف ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ دوپہر کے قریب ملک ٹیکسٹائل کے دفتر کی چھوٹی منزل پر، جہاں عارف ملک ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عمارت لرز اٹھی، شیشے چکنا چور ہو گئے اور دھوئیں کے بادل چاروں طرف پھیل گئے۔ جب زارون کو خبر ملی، وہ زارا کو یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس کا فون بجا۔ جلال کی گھبرائی ہوئی آواز، زارون، ملک ٹیکسٹائل کے دفتر میں دھماکہ ہوا ہے، عارف صاحب اندر تھے؟ ان کا دل ایک دھڑکن کے لیے رک گیا۔ اس نے فوراً گاڑی کا رخ موڑا، زارا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ بابا، زارا نے کانپتی آواز میں کہا، بابا وہاں تھے؟ ہم ابھی جا رہے ہیں، زارون نے سنجیدگی سے کہا، گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے، مگر اس کے اپنے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ جب وہ ہسپتال پہنچے، پورا خاندان پہلے سے وہاں موجود تھا، تو صرف ملک، دادی جنت، عائشہ، سب کے چہروں پر خوف اور دعا کی ملی جلی کیفیت۔ عارف ملک کو شدید زخمی حالت میں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تھا۔ ان کے سر اور سینے پر گہری چوٹیں آئی تھیں۔ زارا دوڑتی ہوئی دادی کے پاس پہنچی، جو خاموشی سے دعا میں مصروف تھیں۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دادی، بیٹا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ زارا نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ توصیف ملک کمرے کے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر بظاہر گہری تشویش تھی، مگر زارون، جو انہیں غور سے دیکھ رہا تھا، نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ توصیف کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر وہ خوف اپنے بھائی کی جان کے لیے نہیں، کسی اور ہی چیز کے لیے لگ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، ڈاکٹر نے کہا، لیکن ان کی حالت اب بھی نازک ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ زارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ زارون نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم یہاں ہیں زارا، میں یہاں ہوں۔ اللہ رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگلی صبح جب عارف ملک کی حالت نازک مگر مستحکم قرار دی گئی، زارون نے جلال کے ساتھ مل کر خود دھماکے کی جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس تفتیش تو جاری تھی، مگر زارون کے دل میں ایک یقین تھا کہ سرکاری تفتیش کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے جو صرف وہ خود ڈھونڈ سکتا تھا۔ جلا ہوا دفتر ابھی بھی راکھ اور دھوئیں کی بو سے بھرا تھا۔ زارون اور جلال نے احتیاط سے ملے میں تلاش شروع کی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد جلال کو ایک نیم جلا ہوا لیٹر ملا، جس پر ایک مانوس سا لوگو بنا تھا۔ دیکھو، جلال نے کہا، لائٹر زارون کو تھماتے ہوئے۔ زارون نے غور سے دیکھا اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ لوگو ملک ٹیکسٹائل کی ایک ذیلی کمپنی کا تھا۔
वो कंपनी जो मुकम्मल तौर पर तौसीफ मलिक के ज़ेरे इंतज़ाम थी। ये लाइटर यहाँ कैसे आया? ज़रून ने सोचते हुए कहा। दफ्तर का अमला तो सिर्फ मरकज़ी कंपनी का था, शायद किसी ऐसे शख्स का है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था, जलाल ने कहा। इसकी आवाज़ में संजीदगी थी। ज़रून, मुझे लगता है ये धमाका हादसा नहीं था। ज़रून ने कुछ देर खामोशी से लाइटर को देखा। इसके जहन में टुकड़े जुड़ने लगे। तौसीफ की घबराहट, इसकी फ़ोन कॉल्स, शहजाद कुरैशी का नाम। मुझे यकीन है ये तौसीफ का काम है, इसने आहिस्ता से कहा, मगर सबूत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने जल्दी की और गलत साबित हुए तो पूरा ख़ानदान बिखर जाएगा। तो हम क्या करें? जलाल ने पूछा। हमें खामोशी से मज़ीद सबूत इकट्ठे करने होंगे, ज़रून ने फ़ैसला किया, और इसी दौरान मुझे तौसीफ पर नज़र रखनी होगी, बहुत करीब से। हस्पताल में ज़ारा अपने वालिद के बिस्तर के पास बैठी इनका हाथ थामे। आरिफ मलिक अभी होश में नहीं आए थे, मगर डॉक्टरों ने तसल्ली दी थी कि खतरा कम हो रहा है। आयशा, जो ज़ारा के साथ थी, ने आहिस्ता से कहा, ज़ारा, तुम्हें नहीं लगता ये धमाका कुछ अजीब है? ये इतने बड़े कारोबार की इमारत में सिक्योरिटी की इतनी सख्त पाबंदी के बावजूद कैसे हुआ? ज़ारा ने थकी हुई नज़रों से इसे देखा। मुझे नहीं मालूम आयशा, मगर मुझे एक अजीब सा खौफ है, जैसे ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो और हम अभी सिर्फ इसकी सतह देख रहे हों। इसी वक्त ज़रून कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक नई संजीदगी थी। ज़ारा ने फ़ौरन महसूस किया। क्या मिला तुम्हें? इसने पूछा। ने जवाब देने से पहले एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, अपने अल्फाज को तौलते हुए। ज़ारा, मुझे डर है कि जो कुछ मैंने देखा है वो हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़े धोखे दोनों की तरफ इशारा करता है, मगर अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक़्त होने दें। ज़ारा ने कुछ देर उसे देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है ज़रून। 2 दिन बाद आरिफ मलिक आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगे। उनकी आंखें खुलते ही पूरा ख़ानदान बिस्तर के गिर्द जमा हो गया, आंखों में उम्मीद और आंसू दोनों लिए। बाबा, ज़ारा ने इनका हाथ थामते हुए कहा। इसकी आवाज़ जज्बात से भरपूर थी। आरिफ मलिक ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। मेरी बच्ची। डॉक्टर ने आहिस्तगी से सबको समझाया कि आरिफ मलिक की जान को अब कोई ख़तरा नहीं, मगर धमाके के वक्त लगने वाले सदमे की वजह से इनकी याददाश्त में कुछ खाल पैदा हो गया है, ख़ास तौर पर वाक़ये से कुछ देर पहले के हिस्से के हवाले से। ये आर्ज़ी भी हो। जब ज़रून ने मौका पाकर आहिस्तगी से पूछा, सर, क्या आपको याद है मीटिंग से पहले कोई गैर मामूली बात हुई हो? कोई अजनबी शख्स, कोई अजीब फ़ोन कॉल? आरिफ मलिक ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। इनके माथे पर शिकने भर आईं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मीटिंग शुरू होने से पहले किसने मेरे दफ्तर का दरवाज़ा खटकाया था। एक आदमी था, शायद कोई नया मुलाजिम। इसके बाद सब कुछ धुंधला है। उन्होंने मायूसी से सर हिलाया। माफ़ करना बेटा, मुझे वाज़िया तौर पर कुछ याद नहीं। ज़रून ने मायूसी छुपाते हुए नरमी से कहा, कोई बात नहीं सर, आप आराम करिए, सेहत सबसे ज़रूरी है। शाम हस्पताल के कॉरिडोर में ज़ारा और ज़रून दोनों थकन से चूर एक बेंच पर साथ बैठे थे। रात गहरी हो चुकी थी।
ہسپتال کی خاموشی میں صرف مشینوں کی مدھم آوازیں گونج رہی تھیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے زارون، زارا نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ اور خوف دونوں تھے۔ پہلے وہ سیاہ گاڑی، پھر یہ دھماکہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے خاندان کے گرد کوئی سایہ منڈلا رہا ہو۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی کہ وہ اس کے تمام خوف دور کر دے۔ زارا، اس نے آہستہ سے کہا، پہلی بار بغیر مس کہے، میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی سایہ ہے میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گا، اور جب تک میں یہاں ہوں۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زارون نے اسے صرف نام سے پکارا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی گرمی دوڑ گئی۔ زارون، اس نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے ابھی زارا کہا؟ زارون نے ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس کی، پھر آہستہ سے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر شاذ و نادر ہی آئی تھی۔ معاف کرنا عادتاً نہیں، اس نے خود کو درست کیا۔ دل سے نکل گیا۔ شاید اس وقت صرف تمہارا دوست بن کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ ہسپتال کی مدھم روشنی میں ان کے درمیان ایک نیا انکہا رشتہ خاموشی سے جنم لے رہا تھا۔ زارا نے آہستہ سے اپنا سر زارون کے کندھے کے قریب جھکایا، اور زارون نے اسے روکا نہیں۔ خط جنت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔